بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ ہماری 10ویں نشست ہے. اس سے پہلی والی نشست میں جنگ بدر کے واقعات بتلائے گئے اور اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے اس فیصلے کو ترجیح دیا کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اور انہیں معاف کر دیا جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی مہم چلائی اور جن کے پاس فدیہ کا مال نہیں تھا ان کو آپ نے یہ طریقہ سکھلایا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اس سے معلوم ہوا اسلام میں تعلیم اور تعلم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی جو وحی ہے وہ اقرا ہی کی ہے. اور قلم کی ایک ایسی تاثیر ہے کہ آدمی جہاد بالسیف بھی کرتا ہے، جہاد باللسان بھی کرتا ہے اور جہاد بالقلم بھی کرتا ہے، یعنی قلم کے ذریعے جہاد. تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے لکھنا پڑھنا سیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر رہا کرنے کے فیصلے کو ترجیح دی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فدیے کی رقم زیادہ محسوس ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے اوپر فدیہ بہت کی رقم زیادہ لگائی گئی ہے، آپ کچھ کم کر دیں، میں اتنا مال کہاں سے لاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو تم نے مکۃ المکرمہ میں فلاں جگہ دفن کیا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ صرف یعنی یہ راز مجھے اور میری بیوی کو ہی معلوم تھا. اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں. خیر، یہاں کیا ہوا؟ یعنی اس طرف تو فتح کی خوشخبری، یعنی مدینہ منورہ میں فتح کی خوشخبری کی لہر دوڑ گئی، اور ادھر مکے میں جب شکست کی خبر پہنچ گئی تو کوہرام مچ گیا. دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا اور بولا مارے گئے، سب مارے گئے. تو صفوان ابن امیہ اس وقت جو امیہ ابن خلف کا بیٹا تھا کعبے میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی اس نے یہ خبر سنی کہ سب مارے گئے تو صفوان ابن امیہ نے پوچھا کہ شاید یہ دیوانہ ہو گیا ہے. کہا اس سے پوچھو یہ کون ہے، یعنی اس شخص نے کہا سب مارے گئے. تو اس سے لوگوں نے پوچھا کون کون مارے گئے؟ کہا مارا گیا عتبہ، شیبہ، فلاں فلاں. تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ دیوانہ ہو گیا ہے. صفوان ابن امیہ نے کہا اچھا اس سے یہ تو پوچھ لو کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور میں کون ہوں. تو اس نے فوراً کہا کہ یہ صفوان ابن امیہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے بھائی اور اس کے باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آخر کار پھر کفار کا لشکر جب پہنچا شکست پا کر، تو وہاں جب اس کی خبر پہنچ گئی تو کوہرام مچ گیا اور مکے کے گھر گھر میں نوحہ شروع ہو گیا. اور ادھر کیا ہوا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح کی خبر مدینے کے اندر سنانے کے لیے زید ابن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما کو جب بھیجا تو کعب ابن اشرف یہودیوں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط، اور یہ کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو ہم کو زمین کے نیچے چلے جانا زمین پر رہنے سے بہتر ہے، یعنی مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جب اسے پتا چلا کہ یہ خبر صحیح ہے تو مکہ المکرمہ تعزیت کے لیے روانہ ہوا، اور جو مقتولین بدر جو بدر میں مارے گئے ان کی شان میں مرثیہ لکھا، اور خود بھی روتا تھا، دوسروں کو بھی رلاتا تھا، اور سارے لوگوں سے پکڑ کر اس شخص نے کعبۃ اللہ کا حلف لیا، یعنی غلاف کعبہ پکڑ کر کے یہ معاہدہ لیا کہ ہم محمد کے خلاف جنگ کریں گے، اعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے یہ جو حرکت کی بالکل معاہدے کی خلاف ورزی تھی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو یہودیوں سے بھی یہ معاہدہ ہوا تھا آپ کا کہ ہمارے خلاف کسی کو ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے پر حملہ ہو تو دونوں مل کر اس کی مدافعت کریں گے اور خرچ آدھا آدھا برداشت کر لیں گے۔ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور امام برحق کے خلاف، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کرنے پر لوگوں کو اکسا رہا تھا۔ اور یہ معاہدہ ہونے کے بعد جب یہ پہنچا مدینہ منورہ، اس کے بعد ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت کے بہانے بلایا، اور دعوت کے بہانے بلا کر آپ کو اوپر سے پتھر گرانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کا حکم دے دیا۔ کعب ابن اشرف کو اس طرح قتل کیا گیا کہ اس کو قتل کرنا مشکل تھا، وہ دن میں نہیں ملتا تھا۔ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں شریک تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صاحب العمال کا عہدہ دیا تھا، یعنی گورنروں کی جانچ پڑتال کرنے کا۔ تو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترکیب نکالی اللہ کے رسول اور یہ کعب بن اشرف کے دودھ شریک بھائی تھے، فضائی بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسے قتل کرنے کی اجازت دیں، اور میں کچھ ایسے جملے کہوں گا جس کا بظاہر کچھ اور مطلب ہوگا، اور حقیقت میں میری مراد کچھ اور ہوگی۔ اس کو علم بلاغت میں توریہ کہتے ہیں، توریہ، اور یہ جائز ہے بعض حالات میں، بالخصوص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ کے حالات میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توریہ بھی استعمال کیا ہے جنگ میں، یعنی یہی جنگ بدر کا واقعہ جس کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف علمیہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوڑھے شخص سے دریافت کیا کہ چونکہ آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہم کس مقام پر پہنچے ہیں، اس مقام کا نام جاننا چاہتے تھے آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس شخص سے کہ یہ کون سا مقام ہے، تو اس نے کہا کہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے آپ لوگ کون ہیں، میں اس وقت تک راز نہیں بتاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بدلاؤ، ہم بتلا دیں گے۔ تو اس کے بعد
اس شخص نے یعنی اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں تاریخ کو نکلے ہیں، اگر میری اطلاع صحیح ہے تو ان کو آج اس مقام پر پہنچنا چاہیے، اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ کفار قریش فلاں تاریخ کو روانہ ہوئے ہیں، اگر وہ میری اطلاع صحیح ہے تو ان کو آج اس مقام پر ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک اس نے وہی مقام بتلایا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا آپ لوگ بتاؤ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نحن من العراق۔ اس نے سمجھا کہ یہ عراقی لوگ ہیں۔ آپ نے عراق کہہ کر کے، عربی میں عراق پانی کو کہتے ہیں، تو آپ نے پانی سے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ یعنی انسان کی اصلیت آپ نے مراد لی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے، یعنی منی کا نطفہ۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے، مشہور راستہ چھوڑ کر آپ دوسرے دور کے راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک شخص راستے میں ملتا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ یہ نہیں بتلانا چاہتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا رجل یہدینی الی سوائی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس شخص نے یہ سمجھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ بتانے کے لیے آدمی کو ساتھ رکھ لیا ہے، اور یہاں آپ کی مراد یہ تھی یہدینی الی سوائی السبیل سے اسلام کا راستہ، دین کا راستہ۔ بہرحال تو محمد بن مسلمہ انصاری نے بھی یہی بات کہی، یا رسول اللہ میں کعب بن اشرف کو قتل کرنا چاہتا ہوں اور ایک ترکیب نکالنا چاہتا ہوں، اور کچھ ایسے جملے میں کہوں گا جس کا بظاہر کچھ اور مفہوم ہوگا، آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور یہ یہودیوں کا سردار تھا، امام برحق کے خلاف یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہا تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا تھا، اور اس کا ملنا مشکل تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو جب اجازت دی تو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ پہنچے، کہا کہ ہم محمد کی پیروی کر کے مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ کہا اب ظاہر بات ہے مصیبت سے مراد، اب ظاہر بات ہے کہ اہل اسلام کو تکلیف آتی ہے، ظاہر اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش تو پیغمبروں پر آتی ہے، پھر درجہ بدرجہ ان کی طریقے پر چلنے والوں پر آتی ہے۔ فإن كان في دینی صلبا اشتد بلاؤ، جو آدمی دین میں جتنا پرفیکٹ ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے اور اتنی سخت ہوتی ہے، اور جو آدمی دین میں جتنا ڈھیلا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ڈھیلی ہوتی ہے۔ تو آپ نے مصیبت سے مراد ظاہری مصیبت مراد لیا۔ کعب بن اشرف نے کہا اور دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ مصیبت سے مراد یہ لوگ دین سے پریشان ہو گئے، تو اس نے کہا دیکھو اور دیکھو کیا کیا ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی پہلے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نماز پڑھے تھے، اب زکوٰۃ کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ کہا اور دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد کعب بن اشرف سے محمد بن مسلمہ نے کہا اب کیا کر سکتے ہیں، ہم انجام کے منتظر پیروی تو کر لیے، آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ آخرت کا انجام۔ اس نے کیا سمجھا کہ ہاں کچھ دن یہ دیکھ لیں گے، دیکھ کر پھر بیزار ہو جائیں گے، یہ رخ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محمد کی پیروی میں کچھ بھلا ہی ہے، یعنی جیسے منافقین اگر بھلا ہی دیکھتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر برائی دیکھتے یا مصیبت دیکھتے تو جا کر کفار سے ملتے۔ تو
تو چونکہ یہ صفت منافقین میں تھی اور منافق جو ہے یہودی کی ایک قسم ہے، تو کعب بن اشرف نے سمجھا یہ بھی ایسے ہی ہیں، ابھی کچھ دن محمد کی پیروی کر لیا ہے، بعد میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے. اس طریقے سے ذو معنی الفاظ آپ نے استعمال کیا. اس کے بعد کہا ہم لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ قرضہ چاہتے ہیں. کعب بن اشرف سے کہا ہم قرضہ چاہتے ہیں، آپ ہمیں کچھ قرضہ دے دیں. تو اس نے کہا قرضہ دینے کے لیے کچھ رہن رکھنا پڑے گا. تو محمد بن مسلمہ نے کہا اچھا بتاؤ کیا رہن رکھوں. تو اس نے کہا اپنی عورت بچوں کو رہن رکھ دو. تو محمد بن اس سے اس شخص کی خباثت کا اندازہ ہوتا ہے. تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو رکھیں گے تو عزت کا سوال ہے. مطلب یہ کیا؟ مطلب عورتوں کو رکھیں گے تو عزت کا سوال ہے، اور آپ جیسے حسین و جمیل کے رہتے ہوئے پھر عورتیں ہمیں کیوں پسند کریں گی؟ تو کہا اچھا اپنے بچوں کو رکھو. کہا بچوں کو رکھنا بھی جو ہے عزت کا سوال ہے. کہا پھر کیا رکھیں گے؟ کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہتھیار کی ہمیں سخت ضرورت پڑتی ہے، ہم آج رات میں ہتھیار لے کر آئیں گے اور آپ کے پاس رہن رکھ دیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ لوگ رات میں ہتھیار لے کر گئے. کعب بن اشرف کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. محمد بن مسلمہ نے جب آواز دی تو کہا، کعب بن اشرف نے کہا میں جاؤں گا. اس کی بیوی نے کہا کہ اس آواز میں مجھے خون کی بو ٹپک رہی ہے، مت جاؤ. تو کہا شریف آدمی کو جب وہ میرا دوست شریک بھائی ہے، کچھ مجھے خطرہ نہیں ہے، اور شریف آدمی کو جب رات کے وقت بلایا جائے تو بھی جانا چاہیے. گیا. محمد بن مسلمہ نے پورا پلان بنایا تھا. اس کے بعد کہا ٹھیک ہے. گفتگو کر رہی تھی، مطلب ہے کہ گفتگو چل رہی تھی. محمد بن مسلمہ نے پوچھا کہ، اور کعب بن اشرف جو ہے عطر لگا کے آیا تھا. تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ عطر بہت عمدہ ہے تمہارا. تو اس نے کہا کہ ہاں، کہ میرے پاس فلاں ملک کا عطر ہے. تو محمد بن مسلمہ نے کہا ذرا سونگنے کی اجازت دو. سونگا اور کہا بہت عمدہ ہے. پھر تعریف کی اور کہا کہ فلاں فلاں کو بھی سنا دو. سنگاؤ. پھر سنگایا. پھر کہا اور ایک بار سونگنا چاہتے ہیں. سنگایا. اس وقت محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف کے سر کو زور سے پکڑا اور پہلے ہی کہا، اور یہ کیا، اپنے ان دو ساتھیوں سے کہا کہ اتار لو، اور ان لوگوں نے سر اتار لیا. جب صبح میں یہ واقعہ پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور اور یہودیوں نے کہا ہمارے سردار کو قتل کیا. تو خود ان کی غلطی تھی کہ سردار امام وقت کے یعنی امام برحق کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چونکہ معاہدہ کو توڑا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کروایا. یہ سب حالات تھے. اور ہمارا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب حالات سے پیش آنا پڑا چونکہ آپ کو اس شخص نے قتل کرنے کی سازش کی تھی اور آپ کے خلاف مشرکین کو اکسایا تھا. اچھا، اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا. صفوان ابن امیہ، جو امیہ ابن خلف کا بیٹا تھا، اور عمیر ابن وہب، یہ دونوں جو ہے خانہ کعبہ کے پیچھے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر رہے تھے. کہا دیکھو اب بڑے لوگ مارے گئے، اب زندگی کا مزہ جاتا رہا. کہا وہ کیا؟ کہا دیکھو سب ایسے ہو گئے. کہا اب کیا کیا جائے؟ تو عمیر ابن وہب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے وہاں پر، اور میرے بیٹے کو محمد نے قید کیا ہے، میں بیٹے کو چھڑانے کے بہانے پہنچ سکتا ہوں، تو میں
میں چاہ رہا ہوں کسی طرح مدینہ پہنچوں اور جا کر دھوکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کروں. تو صفوان ابن امیہ نے کہا اگر تو یہ ارادہ رکھتا ہے تو کسی کو بول مت, چپکے سے نکل جائے, کہیں یہ راز فاش نہ ہو جائے. تو عمیر ابن وہب نے کہا میں جانا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی بچوں کے خرچ کی ذمہ داری تم اٹھا لو. اگر میں مارا گیا, کچھ ہو گیا, پکڑا گیا اور پھر یہ کام کرنے کے لیے مجھے اتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا تو میرے آنے تک میری بیوی بچوں کا خرچ تم اٹھا لو. صفوان نے کہا ٹھیک ہے میں یہ ذمہ داری لے لیتا ہوں, لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ یہ راز ہم اپنی عورتوں کو بھی نہ بولیں, ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بولنا چاہتے. یہ صرف میرے اور تمہارے درمیان بات ہے, تم یہ بات کہیں مت کہو. اور خنجر تیار کر کے تم مدینے کے لیے روانہ ہو جاؤ, تلوار وغیرہ کے ساتھ, ہتھیار کے ساتھ, اپنی بندوبستی کے ساتھ نکل جاؤ. تو دونوں کے درمیان ایک سخت معاہدہ ہوا. عمیر بن وہب اپنی تلوار کو تیز کیا اور اپنے خنجر کو تیار کیا اور اس کے بعد وہ نکل گیا, اونٹ پر سوار ہو کے نکلا, کسی کو بولا نہیں. صفوان ابن امیہ نے کہا اس کے جانے کے بعد کچھ دن کے بعد کہا کہ میں تم لوگوں کو کچھ دن کے بعد ایک ایسی خبر سناؤں گا کہ تم لوگ بدر کا غم بھول جاؤ گے. تو عمیر ابن وہب اسی پورے ارادے سے روانہ ہوا, جا کر مدینہ پہنچ گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, کہا یہ کمبخت کس بری نیت سے آ رہا ہے. تو پہلے گئے, اس سے پوچھا کس لیے آ رہے ہو. کہا میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. تو اپنی تلوار کو قبضہ میں رکھا اور لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ اے عمیر کس نیت سے آئے ہو. تو اس وقت عمیر نے کہا میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا صرف وہی نیت ہے یا اور کچھ بھی ہے. کہا نہیں, صرف اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اور صفوان مل کر آپس میں مشورہ نہیں کر رہے تھے خانہ کعبہ کے پیچھے بیٹھ کر کہ تم جا کر کہ میں بیٹے کے بہانے پہنچ سکتا ہوں اور جا کر محمد کو قتل کروں گا کسی بہانے سے, دھوکے سے. ہاں کنڈیشن یہ ہے کہ تم میرے خرچ کی ذمہ داری, یعنی میری عورت بچوں کے خرچ کی ذمہ داری سنبھال لینا, اور صفوان نے تمہاری عورت بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی ہے, اور تم جو ہے قتل کی نیت سے نہیں آئے ہو. تو اس شخص نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے اور صفوان کے درمیان جو بات ہوئی ہے وہ ہم نے اپنی عورتوں کو بھی نہیں بتلایا, آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کہہ کر فوراً اسی وقت اسلام قبول کیا. عمیر ابن وہب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دین کی تعلیم سکھاؤ, اسلام کی تعلیمات سکھاؤ. یہ اسلام قبول کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر کے قتل کے لیے نکلے تھے, وہی عمر فاروق بن گئے اور قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اسلام قبول کیا. وہی عمیر ابن وہب
قتل کے ارادے سے مکے سے مدینہ آیا، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واسطہ پڑتا ہے، وہی عمر فاروق لے کر جاتے ہیں، تو وہی عمیر ابن وہب اسلام قبول کر لیتا ہے۔ عمر کی تصغیر عمیر ہے، چونکہ عربی زبان میں فعل کے وزن پہ تصغیر آتی ہے، یعنی عمر کے معنی زندگی، اور یہ کہ عمیر کے معنی تھوڑی زندگی، یا یہ کہ عمر کے معنی شمار کرنا تو پھر عمیر کے معنی تھوڑا شمار کرنا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ عمیر نے اسلام قبول کر لیا۔ ادھر صفوان ابن امیہ لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کچھ دن کے بعد میں تمہیں ایسی خبر سناؤں گا کہ بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ جب اس کو پتا چلا کہ عمیر نے اسلام قبول کیا تو اس نے عمیر سے گفتگو ترک کر دی۔ یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ ادھر سب لوگ مل کر ابو سفیان کو اکسانے لگے کہ دیکھو تمہارے قافلے کو بچانے کے لیے سب لوگ نکلے تھے اور تم چلے گئے، اور یہاں معاملہ ایسا ہو گیا، اس لیے کیا کرنا ہے۔ اور ادھر ابو سفیان نے غسل جنابت کی قسم کھائی تھی کہ میں جب تک محمد سے جنگ بدر کا بدلہ نہ لوں گا تو میں غسل جنابت نہیں کروں گا۔ اور اس نے مدینے پر 200 سواروں کو لے کر پہنچا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کو قتل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ 2-3 منزل تک اس کا تعاقب کرنے کے لیے گئے، یہ بھاگ گیا۔ شب اور اس وقت یہ لوگ اپنے ساتھ ستو لے کر آئے تھے۔ جب ستو وزن ہوا تو ان لوگوں نے ستو پھینک کر کے نکل گئے، اور ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں، سین واو یہ قاف، سویق، تو اسی لیے اس غزوے کا نام پڑ گیا غزوہ سویق۔ اس کے بعد اور بھی مختلف واقعات ہوتے گئے، اور جنگ احد جو شوال میں پیش آیا وہ خطرناک معرکہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل پل کے حالات سے باخبر تھے، اور ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے بعد اسلام قبول کر لیے تھے اور مکے میں رہتے تھے، اور کفار کی پوری سازشوں کی اطلاع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادھر جنگ بدر کی خبر جب پہنچتی ہے مکے میں، شکست کی خبر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب وہ ابھی زندہ تھا، لیکن بیماری کے اندر ملوث تھا۔ تو ابو لہب کو جب یہ اطلاع پہنچتی ہے تو افسوس کا اظہار کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اتنی بڑی فوج میرے بھتیجے کو کہاں سے مل گئی، اور سوائے حمزہ کے کوئی فن جنگ سے واقف نہیں ہے، یعنی اپنے بھائی کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے، اور اس کی لاش سڑتی ہے، اس کے بیٹوں نے بھی دفن نہیں کیا، مزدوروں کے ذریعے جو ہے کھڑے میں ڈال دی گئی۔ یہ سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ بہرحال سن 2 ہجری میں جنگ بدر پیش آیا، اس کے بعد شوال 3 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی جو بھی نشست ہے اس میں ہم آپ کے سامنے جنگ احد کے واقعات کو بیان کریں گے، اور جنگ احد کی تفصیلات آپ کے سامنے واضح کی جائیں گی۔ اس کے بعد غزوہ خندق کے مراحل بھی ہیں، انشاءاللہ 11ویں نشست میں جنگ احد کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔